کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو اگربتیاں جلائی جاتی ہیں مختلف تہوار پہ اوپر یا ویسے ہی خوشبو کے لیے چلائی جاتی ہیں، کیا وہ ہماری صحت کے لیے اتنی ہی خطرناک ہیں جتنا سگریٹ کا دھواں ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہیلتھ ایکسپرٹس کے مطابق اگربتی سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ اتنا ہی زہریلا ہے جتنا سگریٹ کا دھواں ہے، بجائے سگریٹ کے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے پھیپھڑوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ دھواں کن افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہے اور اس میں آخر ہوتا کیا کیا ہے، کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں یا کون سے ذرات ہوتے ہیں جو ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت جیسے معاشروں میں اگربتیاں نہ صرف تہوارات کے اوپر یا مذہبی رسومات پہ بلکہ گھروں میں بھی یہ عام استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم میں سے کسی نے سوچا ہے کہ یہ جو دھواں یا اس کی جو خوشبو ہے جو ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اس کے ہماری صحت کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اگربتی سے نکلنے والے دھوئیں سے وہی ذرات ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتے ہیں جو ایک سگریٹ کے دھوئیں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک اگربتی سے نکلنے والے جو ذرات ہیں جو جن کو پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں، 1 گرام اگربتی سے 45 ملی گرام تک ریلیز ہوتے ہیں۔ ایک سگریٹ سے صرف 1 گرام سے صرف 10 ملی گرام یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگربتی سے پیدا ہونے والا دھواں سگریٹ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ امریکن کالج آف الرجی، دمہ اور اسی طرح امنالوجی کے مطابق اگربتی کا دھواں دمہ، الرجی، کھانسی، سانس کی نالیوں کی تنگی اور اسی طرح سر درد کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو لمبے عرصے تک استعمال کرتا ہے گھروں میں یا جہاں پہ اس کا ورک پلیس ہے، یا جس طرح میں نے بتایا کہ مسجدوں میں یا مزارات کے اوپر اس کا بے درے استعمال ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں میں دل کی بیماریاں اور فالج ہونے کا رسک 1.14 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، جو کہ تقریباً 1.5 گنا بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو کنٹینیوسلی اس دھوئیں کے ایکسپوئر میں رہیں گے ان میں 1.5 گنا زیادہ رسک ہے دل کی بیماری ہونے کا اور اسی طرح یا فالج ہونے کا۔ اگربتی کے دھوئیں کی بات کریں تو اس میں کون کون سے ایسے خطرناک کیمیکل موجود ہیں، تو اس میں کئی طرح کے نقصان دہ کیمیکل موجود ہیں۔ اس میں اگر میں صرف پارٹیکولیٹ میٹر کی بات کروں، جو ہم سموک میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہوا کے اندر بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو نہ صرف پھیپھڑوں کی اینڈ لیول تک، ایلوولائی تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ اسی طرح دمہ کر سکتے ہیں، لوگوں میں الرجی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کرونک obstructive pulmonary diseases بھی کاز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھیپھڑوں کا کینسر بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس دھوئیں میں کاربن مونو آکسائڈ بھی ہوتی ہے، اور کاربن مونو آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو ہمارے خون میں موجود، جن سے ہیموگلوبن، ہمارے خون میں موجود جو ہیموگلوبن ہے جس نے آکسیجن سے اٹیچ ہونا ہوتا ہے، اگر کاربن مونو آکسائڈ ہم انہیل کر لیں تو وہ ہیموگلوبن زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے ٹوورڈ کاربن مونو آکسائڈ۔ تو اگر وہ کاربن مونو آکسائڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائے تو سر درد، اور اسی طرح اگر ایکسٹریم کنڈیشن کی میں بات کروں تو کاربن مونو آکسائڈ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دھوئیں میں سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ بھی جو ہے پرانے دمے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کہتے ہیں کہ جو بہت ہی جلدی بخارات میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ویپر پریشر بہت ہی کم ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی جلدی ہوا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اگر بتیوں کے اندر وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ آنکھوں میں جلن، گلے کی سوزش، اور ان ایکسٹریم لیول اگر زیادہ عرصے تک اس دھوئیں سے کوئی انسان ایکسپوز رہے تو اس میں پھیپھڑوں کے کینسر ہونے کا بھی رسک بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو تنگ کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور اگر خون کی نالیاں تنگ ہو جائیں، خاص طور پہ اگر ہارٹ کی ڈیزیز کی بات کریں، تو پھر ہارٹ اٹیک جیسے امراض میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ دھواں تو سب کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر میں ہائی رسک پاپولیشن کی بات کروں کہ کون سب سے زیادہ خطرے کے اوپر ہیں، تو چھوٹے بچے، اسی طرح اولڈ ایج لوگ جن کی عمر بہت زیادہ ہے، بزرگ لوگ ہیں، اسی طرح دمے کے امراض کے لوگ، ان کے لیے یہ دھواں بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ گھروں میں اگربتیاں نہ جلائی جائیں، اور اگر کچھ لوگوں کے چونکہ مذہبی رسومات اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے کمروں میں اس کو نہ استعمال کیا جائے، بزرگ لوگوں کے کمروں میں اس کو نہ استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو الرجی یا استھما ہے تو ان کے کمرے میں بھی اس کو نہ کیا جائے۔
اور اسی طرح جو خاص طور پہ اگر کمرہ اس کی وینٹیلیشن اچھی نہیں ہے، اس کی کھڑکیاں بند ہیں، تو اس طرح کے کمروں میں بھی اگر بتی کو نہیں جلانا چاہیے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر میں اگر بتی کی خوشبو تو کئی لوگوں کو پسند ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو صحت کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ اسی لیے گھروں کو خوشبودار رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔